السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے قاسم خاکوانی ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی شاہ محمود قریشی کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ عدالتیں اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ ہمارے ادارے پبلک سرونٹس یا سیاسی غلام؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ خاکوانی صاحب، میں نارملی ٹی وی نہیں دیکھتا، اتفاق ایسا ہے میں نے بدتمیزی، جہالت اور حماقت کا وہ شاہکار خود دیکھا ہے۔ شاہ محمود قریشی ایک انتہائی سنجیدہ، متوازن، لو پروفائل، بالکل ان میں ایگریشن نہیں ہے۔ تقریر میں بھی اگر وہ کبھی جارحیت کا مظاہرہ کریں تو لگتا ہے کہ ان پہ جچ نہیں رہا۔ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں۔ جتنی بدتمیزی کی گئی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرا ان کے ساتھ ظاہر ہے کچھ سیاستدان ہیں جن کے ساتھ ذرا قربت کا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ میرا ایک اچھا سلام دعا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن مجھے شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، غصہ آیا اور نفرت پیدا ہوئی اندر۔ اتنا گھٹیا اور ذلت آمیز سلوک کس بندے کے ساتھ کر رہے ہو؟ یعنی پاکستان میں گنتی کے چند لوگ ہیں، چند بھی نہیں ہیں، جن کی دیانتداری پہ کبھی کسی نے انگلی اٹھائی۔ شاہ محمود قریشی کا کتنا طویل کیریئر ہے ایز اے پولیٹیشین، آج تک نہ میں نے کوئی لفظ سنا نہ پڑھا۔ یعنی ایک آدمی جو سمبل ہے دیانت کا، اس کے بارے میں بھی یہ گھٹیا، اور جو آپ نے کہا عدالت میں، اور آخری بات جو ہے نا آپ کی کہ ہمارے ادارے پبلک سرونٹ، بالکل نہیں، بکواس ہے یہ بات۔ ہم گوروں سے اصطلاحیں لے کے، میں کہتا ہوں کہ گورا جو کھا کے پھینکتا ہے نا ہڈی، وہ چوستے ہیں پبلک سرونٹ۔ یہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، یہ اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے جب تک کوئی بہت بڑا راؤنڈ نہیں کھیلا جائے گا، یہ بندے کے پتر نہیں بنیں گے۔ ان کے جینز میں گندگی ہے، ان کے ڈی این اے میں غلاظت ہے۔ یعنی چلو آپ نے کرنا ہے گرفتار تو تھوڑا تحمل، بردباری کہ سر پلیز ہماری مجبوری ہے، ہم نے دیر آر ویز۔ جس طرح وہ ہاتھا پائی پہ اترے ہی ہے، مجھے نیچ اور گھٹیا لگ رہا ہے۔ لیکن اب کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں پبلک سرونٹس، کوئی سرونٹ نہیں، صرف عوام رعایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مخصوص لوگوں، طبقات کے علاوہ 14 اگست 1947 کو عوام آزاد نہیں ہوئے۔ میرے تو کالم ہے اس پہ، ظالموں، کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک کہ میں بھی کبھی 14 اگست کا جشن مناؤں، لیکن میں چونکہ جانتا ہوں یہ 20 25 30 سال کالم کتابوں میں موجود ہیں۔ تقریباً ہر یوم آزادی پہ میں یہ نوحہ لکھتا تھا کہ 14 اگست ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ عوام اگر آزاد نہیں، اور یہ آپ نے جو پبلک سرونٹ ہیں، یہ پبلک سیلرز ہیں، یہ پبلک کو بیچنے والے لوگ ہیں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ یعنی غریب آدمی، مزدور، کسان، محنت کش، جس کے حلال کمانے والے بھلے کم ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ لوگ ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ چند روز پہلے جو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک ڈی آئی جی کی چیز ہے، تو کل ریٹائر ہو جائے، اس پہ کوئی آوارہ کتا بھونکنا پسند نہ کرے، یہ اوقات ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نواز شریف وغیرہ، یہ جب پاؤں کے نیچے بٹیرا آ جاتا ہے، ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے۔ ان کے گھروں سے گزر کے آگے میرا فارم ہاؤس ہے، چھوٹا سا، جو اقتدار میں ہوتے ہیں پورے لاہور کی بنیادی
پولیس انگیج کی ہوتی ہے، نخرے، عوام خود ان کو کھانا شانا نہیں دیتے، اور یہ بڑے بھیانک لوگ ہیں، اور وہ بھی جیسے یہ رازق ہیں ان کے. یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے مس بہیو کیا ہے قریشی صاحب کے ساتھ، یہ کیا ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ جو اب آپ نے کہا نا کہ ادارے پبلک سروینٹ، یہ سب بھائی سیاسی غلام اس ملک میں سیاسی نہیں، غلام. اور یاد رکھنا یہ وہ غلام ہیں جنہیں 14 اگست 1947 سے پہلے پھر انصاف مل جاتا تھا، چونکہ کشمیری نہ رائی ہوں سی نہ جٹ ہوں سی، وہ اپنا نہ وہ گورا نہ کشمیری ہوتا تھا، نہ جٹ نہ بٹ نہ رانا نہ پٹھی نہ فلانا. وہاں پھر کوئی صورت حال تھی، لوگ ڈرتے تھے. تو بکاؤ کھاتا ہے. آج کا میں نے ایک کالم پڑھ رہا تھا، پولیس ٹاپ ٹو ٹو تو کرپٹ ترین اداروں میں سے ہے. آپ کا جو ادارہ کسی بھی ملک کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، دنیا میں اس کی ریٹنگ دیکھیں گھٹیا ترین ہے. سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لیں. آگے طاہر بنگش صاحب ہیں سکھر سے، وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ ہے جی کہ اے گھوڑا تے اے میدان. ہاں طاہر بنگش صاحب اس کو اور طریقے سے بھی کہتے ہیں، نہ گھوڑا دور نہ میدان، لیکن بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں اس الیکشن میں گھوڑا تو ہے لیکن میدان میں یسر نہیں. الیکشن کی اس ریس میں سب کو میدان میں یکساں ماحول ملنا چاہیے تاکہ ووٹر کھل کے اپنا حق ادا کر سکے. ابھی پہلے بھی طاہر بنگش صاحب اور طرح کے ایک سوال کے حوالے سے میں ماتم کر کے ہٹا ہوں. آپ کا سوال بھی ماتمی ہے نہیں ہے. اس ملک میں عام آدمی کے لیے یہ جب ٹیمپرنگ ہوتی ہے الیکشن کی تو یہ عام آدمی کو گالی دینے کے برابر. کتے تیری ایسی کی تیسی، تیری کیا مجال ہے، تو اپنی پسند. دیکھو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں پہنچا اس لیے یہاں عام آدمی کے لیے نہ انصاف ہے، نہ اناج ہے روٹی، نہ علاج ہے، نہ اس کی اولاد کے لیے علم ہے. یہ مخصوص لوگوں کے لیے بنا ہے. جب تک برداشت کرنا ہے کریں، اٹھنا ہے اٹھیں، بیٹھنا ہے بیٹھیں، لیٹنا ہے لیٹے رہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں گھوڑا میں، سب کو سب کچھ پتا ہے. آپ نے سوال کیا ہے لیکن یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے. میں واک پہ جاتا ہوں، میرا اور ایکسپوجر نہیں ہے، مطلب میں تو بالکل ہی سوشلائز نہیں کرتا، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں کہ وہ اس کلب میں کو اس ہوٹل میں بیٹھا پلا، میرا نہیں قطن. میری زندگی میں اس کا کوئی اس طرح کی بات کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے، اور جب تک میں اپنے فارم ہاؤس میں رہا ہوں میں اندر واک کر لیتا تھا. اب یہ ان گھروں میں تو واک نہیں ہو سکتی، تو مجھے پارک میں جانا پڑتا ہے. وہاں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، خواتین ملتی ہیں. معتم کل ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ خاتون، شی واز اے وڈو، بیوہ تھی وہ، انہوں نے، میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا ان کو بددعائیں بھی نہیں لگتی. یہ ایسے کوئی لانتی مردود ہیں، ایسا کوئی تعویذ گنڈا ہے، ان کو عوام کی بددعا بھی نہیں لگتی. لیکن بہرحال آج نہیں تو کل، دیر ہے اندھیر نہیں والی بات ہے. آخری سوال ہے جی، شاہدہ شیخ ہیں لاہور سے. جی بلاول نے کہا کہ کاغذات چھین کر نہیں، مخالفین سے انتخابی میدان میں مقابلہ کریں گے. پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی بطور جماعت نون لیگ سے بہتر ہے؟ شاید بیٹا میں نہیں جانتا کہ آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے، لیکن خدا کی قسم اپنی عقل سمجھ کے مطابق، یہ قسم میں کس چیز کی کھا رہا ہوں، اپنی عقل سمجھ کی. وہ کمزور ہو سکتی ہے، میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے، میرا تجزیہ، میرا تبصرہ سب غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں قسماً یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چوائس ان دونوں کے درمیان ہو، پیپلز پارٹی ان سے ہزاروں گنا بہتر ہے. یہ تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں لوگوں.
یہ وہ لوگ ہیں نون لیگیے سارے کا سارا خاندان لے کے گھسے ہوئے ہیں، یا ان کے چمچے ہیں، یار دوست ہیں، ان کے مالچیے ہیں، یا پورا خاندان ہے. اور لوگوں کو ابھی ناموں کا نہیں پتا، لائل پور سے لے کے لاہور تک کے کون کون سے ان کے رشتہ دار ہیں، فیصل آباد سے لے کے یہاں تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اتنا بھیانک ہے کہ باقاعدہ ایک پوری کتاب کا موضوع ہے، جس میں ایک بات میں اکثر کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے سیاسی ورکر کا ایک ادارہ تھا، ایک ٹائپ تھا، کمال کے لوگ ہوتے تھے، تحریک پاکستان لیڈ کر رہے تھے قائد اعظم، قربانیاں تو ان کی ہیں، قیادت وہ کر رہے تھے. وہ سیاسی ورکر، ایون شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کا پھر بنا، دیکھو ذرا ٹریجڈی، وہ بھوکا پیاسا سائیکلوں پہ گاؤں گاؤں پھرا کرتا تھا پاکستان کے لیے. یہ شیخ مجیب الرحمان کا ماضی ہے، کس نے اس کو یہاں تک دھکیلا، مجبور کیا، بالکل ایک علیحدگی کی طرف دھکیلا، وہ بہت کہانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی تک یہ پولیٹیکل ورکر، انہوں نے پولیٹیکل وارداتیاں پیدا کی. نون لیگ کے پاس کوئی ورکر نہیں، سب دیہڑی باز ہیں، کسی نہ کسی شکل میں دیہڑی ہیں. کسی ہاسپٹل کی کینٹین کا ٹھیکہ، کسی سائیکلوں کا ٹھیکہ، کہیں موٹر سائیکلوں کا ٹھیکہ. یہ اس طرح کے وارداتی چھوٹے موٹے، یہ سارا خون انہوں نے لگایا، ان کو بھی ولگرائز کر دیا. اب پاکستان میں کم از کم پنجاب کی حد تک سیاسی ورکر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی ہے، دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. لیکن یہ آپ نے پوچھا ہے کہ پیپلز پارٹی میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں. اور جو کاغذات چھین کر نہیں، کاغذات چھین کا وہ اس لیے بھی کوئی شرم حیا نام کی بھی چیز نہیں کہ چودھری پرویز الہی چلے ایز اے مین، حالانکہ وہ عمر رسیدہ آدمی ہیں، ان کو بے شمار بیماریاں ہیں، چلو وہ قابل معافی ہے کہ جی مردانہ کام. ان کی اہلیہ پردہ دار خاتون، ان کے گھرانے کی کسی خاتون کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں. روایتی قسم کے خاندانی وزادار لوگ. اور پتہ نہیں کون تھا مشٹنڈا، وہ لانتی، اس کو شرم ہی نہیں آئی. اچھا، اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر تم نے گند گھولنا ہے تو ذرا گلبز ہی پہن لو، کوئی سپین سپون بھیج دیں، کوئی دو چار اور اس طرح دی کوئی چیزاں بھیج دیں. جو مشٹنڈا سا آیا اور بی بی کیسرا کیا آپ سے کاغذات چھیننا ہے. تو بہرحال I hope I've answered your question.